جنت کی تلاش۔ ابھی میں کار چلا کے سب وے آ رہی تھی اور راستے میں آتے اور جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا روز کا راستہ ہے۔ چونکہ اسپیڈ لمٹ 45 ہو گئی ہے، سو اتنی آہستہ کار چلاتے راستے اور موسم پر ہی غور کیا جا سکتا ہے، جو میں روز کرتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ اتنی تیزی میں سب کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ 45 کا بورڈ بھی کسی نے نہیں پڑھا اب تک۔ کہاں کے لیے ہے یہ بھاگم بھاگ؟ شاذ ہی ہوتا ہے کہ کوئی مسکراتا چہرہ، کوئی پرسکون ڈرائیور، مطمئن آنکھیں۔ اب آپ کہو گے ایسا کیسا سوچندان؟ بھلا کار چلاتے اتنا گہرا کیسے کسی کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ دیکھنے کے لیے غور نہیں کرنا پڑتا، غور کے لیے دیکھنا نہیں پڑتا۔ ویسے بتاتی چلوں، راستے میں یکسر ٹریفک اٹک جاتی ہے تو دیکھنا تیار، اشارہ بند ہو تو دیکھنا تیار۔ دیکھ کون سی ادھار لینی ہے؟ خود کی حس ہے، جب چابی لگا کے سٹارٹ کر لو۔ دیکھنا آنا چاہیے، بس پھر کیا مشکل ہے؟ دیکھنا کسی کی زندگی میں جھانکنا نہیں ہے، نہ ہی ٹو لگانا اور کان لگانا۔ یہ دیکھ خود کی سمجھ بڑھانے کے لیے ہے اور بس۔ آج بھی میں روز کی طرح گھر سے نکلی تھی، مگر روز کی طرح گہما گہمی نہیں تھی۔ محسوس ہوا کہ رش کم ہے۔ ویکینڈ بھی نہیں ہے، آج کام کا دن ہے تو رش کم کیوں ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ بہرحال میں بھی آہستہ ہی چل رہی تھی۔ ایک نوجوان تیزی سے گاڑی زک زیک کرتا گزرا۔ میں نے سوچا کوئی پاگل ہے، گھر سے بھاگا ہے، اللہ سونا اس کی حفاظت کرے۔ میں نے تصویر اتارنے کی کوشش کی، مگر میری کوشش اس کی جلد بازی کو نہ قید کر سکی۔ مجھے لگا پھر بھی میری جان بچ گئی۔ اس کی زک میری کار کو اور بھی لگ سکتی تھی، اور زیک کسی ساتھ کی کار کو۔ سب کی بچت ہو گئی۔ دھڑکن ضرور تیز ہوئی اور کچھ دیر تیزی رہی۔ آگے میں نے دیکھا دو لوگ ایک موٹر سائیکل پر سوار ہیں۔ پیچھے والے نے واکر پکڑا ہوا ہے، جوان بچہ تھا، معلوم نہیں دونوں میں سے کس کا تھا۔ میں نے دونوں کے لیے دعا کی۔ ابھی ادھر ادھر غور کر ہی رہی تھی کار سائیڈ پہ کرنے کے لیے کہ میری آنکھوں نے کونوں میں سے ایک اور موٹر سائیکل پہ دو لوگوں کو سوار دیکھا۔ اشارہ اس دیکھا داکھی میں بند ہو گیا، کیونکہ میں کار اس سپیڈ پہ چلا رہی تھی جس کا اس سڑک پر بورڈ لگا ہوا تھا۔ اسی لیے تو مجھے لوگوں کا جو ذرا پڑھے لکھے لگتے تھے شوں شوں کر کے ساتھ سے گزرنا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص جو موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھا تھا، اس نے کالے کپڑے پہنے تھے اور ہاتھ میں لمبا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ مجھے عیسیٰ کا سا عصا لگا، کافی پریوں کے دیس کا جن لگ رہا تھا۔ لمبے بال مگر کم کم تھے۔ مجھے تجسس ہوا یہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ بھلا مجھ سے کوئی پوچھے تم سے مطلب؟ ارے ایسے ہی بھائی، نقصان پہنچانا مقصد نہ ہو اور نہ ہی غیبت کرنی ہو تو تجسس کوئی بری شے نہیں ہے۔ ابھی اشارہ بند تھا۔ میں نے کافی دھانک جھانک کر کے کوشش کی کہ کار کی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے اچھل کود بھی کی کہ کسی طرح بابا جی کو دیکھ لوں۔ میں تو خود بھی بابی ہوں، مگر میں غور کر رہی تھی کہ میں نے ان کو سڑک پر ٹریفک کے درمیان پیدل جاتے ہوئے دیکھا، دور اور دور، بالکل کہانیوں کی طرح کی چال۔ دل نے کہا کیا حلیہ ہے۔ مجھے تجسس ہوا کہ جو بھی ہوا ہوگا اور ہوتا ہوگا، پیچھے بھی لوگ ان کے لگتے ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے۔ ویسے یہ کالا جبے والا انسان بھی سوال کرتا ہوگا خود سے، خود کے لیے۔ آخر اس نے یہ حلیہ کیوں بنایا ہے؟ اسے کس کی تلاش ہے؟ اس قدر کی ٹھنڈ ہے آج کل لاہور میں، اس دن اولے پڑے تھے اور انتہا کی ٹھنڈ ابھی کم نہیں ہوئی۔ میں خود بھی باہر تھی، بہت سے موٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے اوپر نیچے، مگر معلوم نہیں پڑتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کاغذ کے کپڑے ہیں جو زیب تن کیے ہیں۔ ابھی بھی ٹھنڈ کے اثرات کافی ہیں، کم نہیں ہوئے۔ تو یہ اجنبی اس ایک کرتے میں، نہ پیر میں چپل، نہ سر پہ ٹوپی، نہ شانوں پہ شال۔ میں کوئی تصویر تو نہ کھینچ سکی، کسی ایک جھلک کی بھی۔ اشارے پہ لوگ دیوانوں ہی کی طرح تھے جو آگے پیچھے آتے جاتے تھے، اور بے چینی بہت تھی۔ میری آنکھوں نے اس وجود کو ضرور قید کیا۔ میرے سوال بھی بنے ہیں، ان نے ایسا کیوں کیا؟ ننگا پنڈا کس کے لیے؟ کیا رب تعالیٰ کا کوئی حکم ہے جو ہم کو نہیں معلوم؟ کیا اس نے چاہا ہے کہ خود کو اذیت دو میری راہ میں اور میری تلاش میں تو ہی جنت کے حقدار ٹھہرو گے؟ کیا اس نے کہا ہے کہ عجیب و غریب حلیہ ہو تبھی رب ملے گا؟ کیا یہ کہا گیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے لور لور پھرو گے تو ہی میں ملوں گا؟ ہمارا جو بھی حلیہ، کردار، آنی جانی ہے جن کی کہ ہے، وہ سب اس رب العالمین کی رضا کے لیے ہے نا؟ اگر تو ہے تو اس نے تو کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین آسان کر دیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ میں جنت کی تلاش میں مداری کیوں بن جاتا ہوں؟ کسی پہ سوچندان لگانا میرا کوئی کام اور مقصد نہیں ہے۔ مجھے سوچنا ہے خود کے لیے، دوسروں تیسروں کے لیے۔ وہ یہ
کہ وہ تو آسان زبان، آسان فکر اور آسان حلیہ مانگتا ہے، کم سے بھی کم۔ اس کو نہ مسلح پہ کوئی میچنگ چاہیے، نہ مشغلے کے لیے کوئی معجزہ، سیدھی سادی زندگی، سیدھا سادہ حساب، بغیر سرخی پاؤڈر کے۔ تو جنگل جنگل کیا اور ننگے پیر کیا؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے نا کہ حضور پاک ہمیشہ آسان راستہ چنتے تھے، تو یہی حکم ہوا نا، آسان راستہ، آسان امتحان اور مثبت نتیجہ اور جنت کھری۔